بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب پنجم نکاح و طلاق کی اسلامی تعلیمات، یہ سبق کا نام ہے اور تیسرا لیکچر اس کا پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے شادی بیاہ میں ہونے والی غیر شرعی رسومات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو۔ یہ حدیث ہے، تو ہمیں غیر شرعی رسومات سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارا نکاح بھی بہترین نکاح میں شامل ہو جائے۔ ہم کون سی غیر شرعی رسومات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں؟ گانے بجانا، مرد و زن کا اختلاط، مہندی، جہیز، اسراف و نمائش، دودھ پلائی، جوتے چھپائی اور اسی طرح ڈھولکی وغیرہ۔ یاد رکھیں یہ ساری رسومات اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ دراصل یہ پاک و ہند بر صغیر میں جب ہمارے آباء و اجداد اور ہندو یہ سارے آپس میں مل جل کر رہتے تھے، یہ ان کی رسومات ہمارے اس نظام کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری رسومات جو ہیں وہ غیر شرعی ہیں۔ اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو عمل میں لے کر آتا ہے، یاد رکھیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو اپنی خوشی کے طور پر کر رہا ہوں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، یہ اسراف ہے اور اللہ کے ہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ بہترین ولیمہ کر سکتے ہیں، اچھا نکاح کر سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ یہ جو رسومات ہیں یہ غیر شرعی ہیں، اس کو کرنے پر گناہ بھی مل سکتا ہے اور ہوتا بھی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ نکاح کرنا چاہیے۔ تو نکاح کے فوائد کیا ہیں؟ دوسرا ٹاپک تو تقویٰ، گناہوں سے بچنا، یہ اس کے بنیادی فوائد ہیں۔ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو۔ اس نے نکاح کیا، وہ اور غریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نکاح کرو، حتیٰ کہ اس کے 3 نکاح ہوئے، وہ اور غریب ہو گیا۔ چوتھے نکاح پہ آ کے اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ تعالیٰ نے وافر رزق دے دیا۔ تو رزق میں برکت ہوتی ہے اس لیے کہ 2 لوگوں کا نصیب جڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد مضبوط خاندانی نظام نکاح کے سبب سے ہی وجود میں آتا ہے۔ آج مسلمانوں کو اپنی 7 پشتوں کے نام بھی پتہ ہیں کہ میرا دادا کون تھا، میرا پردادا کون تھا، میں کون سے خاندان سے بلونگ کرتا ہوں، جبکہ یورپ میں بچوں کو اپنے والد تک کا نام نہیں پتہ ہوتا، صرف والدہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کے ہاں نکاح نہیں ہے۔ اس کے بعد نسل انسانی کی بقا، اگر نکاح نہ کیا جائے تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی، اور نسل انسانی کو نکاح کے بغیر بڑھایا جائے تو وہ اللہ کے ہاں جرم ہے۔ تو صرف ایک ہی حل ہے نسل انسانی کی بقا کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ نکاح کرنا۔ اس کے بعد نکاح سے انسان میں احساس ذمہ داری آ جاتی ہے۔ جو انسان لاغر ہوتا ہے، سست ہوتا ہے اور وہ ذمہ دار نہیں ہوتا، اس بچے کا جب نکاح کیا جاتا ہے وہ سب سے زیادہ ذمہ دار بن جاتا ہے۔ تو یہ نکاح کے فوائد میں سے ہے۔ اور اس کے بعد زندگی میں آرام و سکون مل جاتا ہے اگر بیوی اچھی ہو تو، اور اگر بیوی اچھی نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہے پھر جو بچا کھچا سکون ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باہمی محبت، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بیوی کی محبت اور اسی طرح بچوں کی محبت جو ہے وہ گھر کر جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے ہیں، جو کیا ہے کہ تمہارے لیے الفت کا ذریعہ ہیں۔ یہاں پر کتاب کا صفحہ نمبر آپ 98 نکال لیں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ آیت لکھی ہوئی ہے 99 پہ۔ تو اس جوڑے میں سے آپ سکون پاتے ہیں اور وہ تمہارے لیے محبت کا ذریعہ ہے۔ تو بچوں، ہم نے غیر شرعی رسومات شادی میں وہ پڑھا ٹاپک، نکاح کے فوائد پڑھے۔ اب ہم نکاح کے طلاق کے نقصانات پڑھتے ہیں، خاندانوں پر مضر اثرات پڑتے ہیں۔ جن خاندانوں میں طلاق ہو جاتی ہے 2 میاں بیوی میں، تو 2 خاندانوں پر مضر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے، اور وہ دونوں کے دونوں میاں بیوی جن میں طلاق ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نکاح کے لیے وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ مایوس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب دوبارہ نکاح کسی سے ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، اگر ہوگا بھی تو پتہ نہیں زندگی گزرے گی یا نہیں گزرے گی۔ اور یہ سارے کے سارے نقصانات کس کے ہیں؟ طلاق کے ہیں۔ تو ہمیں طلاق سے بچنا چاہیے، بغیر وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے یہ جو قدم ہے نہیں اٹھانا چاہیے، اور نکاح جو ہے وہ سادہ ہونا چاہیے اور اس کو جلدی کرنا چاہیے تاکہ ہماری نسل جو ہے وہ گناہوں سے بچ سکے، اور اس میں غیر شرعی رسومات سے بچنا چاہیے جو کہ ہندوؤں کا طرز عمل ہے۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ سادہ سمپل نکاح کیا جائے تاکہ دونوں فریقین بآسانی نکاح کر سکے۔
تو بچوں یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔